يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تبارك وتعالى: الصوم لي أنا وأجزي به. وقال تبارك وتعالى: الصوم لي أنا وأجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر خلق کلہم. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مبارک مہینے کے مبارک گھڑی میں جمع فرمایا، ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر تک بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. میں نے گزشتہ جمعہ چند باتیں قرآن اور رمضان کے متعلق عرض کی گئی تھیں. میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی قوم و ملت کو آباد کیا ہے ان تمام کے اندر روزے کا وجود ہے. تمام قومیں روزہ رکھتی ہے لیکن ان کی نوعیت الگ الگ ہے. میں نے بتایا تھا کہ نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کے یہاں بھی ایک مہینے کا روزہ فرض تھا، لیکن ان کے روزے کا جو رکھتا تھا اس کے اندر سحر کھانے کا رواج نہیں تھا. ان کے روزوں میں سحر نہیں کھایا جاتا تھا، سحر نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ بغیر سحری کھائے روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر بعد میں ان لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی بنایا. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پورے سال میں مکمل 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے روزے نہیں رکھتے تھے. ان کا طریقہ اس طرح تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر ایک دن بیچ میں روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر تیسری دن روزہ رکھا کرتے تھے. اس حساب سے سال میں 6 مہینہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، بہت ساری کتابیں نازل کی، اور ان کو 2 حصوں میں مفسرین نے تقسیم کیا ہے، بانٹ دیا ہے. ان میں سے ایک حصہ جسے ہم صحیفہ کہتے ہیں یعنی چھوٹی کتابیں کہتے ہیں، دوسرا بڑی کتابیں کہتے ہیں. صحیفہ کی تعداد بہت زیادہ ہے.
بعض لوگوں نے 127 اور کچھ مفسرین نے اس سے زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور بڑی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، جن میں زبور ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اتارا گیا۔ دوسرا زبور ہے جن کو اللہ رب العزت نے، دوسرا جو ہے تورات ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ تیسری آسمانی بڑی کتاب انجیل ہے جن کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا۔ چوتھی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یعنی کہنے کا غرض یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں بری ہیں اور بہت سارے صحیفے بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ کتابوں سے بات ثابت ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا، وہ رمضان المبارک کا 1 تاریخ فرسٹ رمضان کو ان کو صحیفہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ جب تورات کا نازل ہونے کا وقت ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی اور نصیحت کیا کہ آپ کوہ طور پر چلے جائیں، وہاں پر مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھیں۔ آپ وہاں پر گئے، روزہ رکھا 1 مہینے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی منہ سے الگ قسم کی جو ہے بو آنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ منہ سے بو آ رہی ہے، اللہ کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم کلامی ہوگی تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیریں چیز، میٹھی چیز کھا لیے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ، میں نے جیسا کرنے کے لیے کہا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کر دی، تمہارے روزے مکمل ہوئے تھے لیکن تم نے شیریں چیز کیوں کھائی؟ رب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بارے الہ، میرے منہ سے بو آ رہی تھی، گند کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے شیریں چیز کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، کہتا ہے کہ موسیٰ جو تمہارے منہ سے بو آ رہی تھی وہ بو مجھے اتنا محبوب تھا، اتنا پسندیدہ تھا، اتنا محبوب تھا کہ مشک عنبر بھی اس کے سامنے ناکام تھی۔ یعنی مشک سے بھی زیادہ جو ہے تمہارے منہ کی بو اس وقت معلوم ہوتا تھا، مجھے خوشبودار لگتے تھے۔ موسیٰ اب تم نے وعدہ خلافی کر دی ہے، میرے حکم کو توڑا ہے، اس وجہ سے موسیٰ اب پھر 10 دن کا روزہ رکھے۔ یعنی کمپلیٹ 40 دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عنایت فرمائی۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بھی حکم دیا اللہ نے کہ آپ اپنے عبادت خانے میں بیٹھیں، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر میری عبادت کریں، میں کتاب دینے والا ہوں۔ یہی حکم جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیٹھک سے باہر نہ نکلیں، آپ اس کے اندر رہیں، روزہ رکھیں، میری عبادت کریں، میں آپ کو ایک بڑی کتاب دینے والا ہوں۔ تو یہ کتابیں یعنی رمضان کے مہینے میں ایک عبادت کرنے کے بعد نازل ہوئی، اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا معاملہ اس سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے۔ رب نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کا وقت آیا، رب نے نہیں کہا کہ محمد تو کسی غار میں جا کر کے میری عبادت کر، رب نے نہیں کہا کہ تو روزہ رکھ، بلکہ رب نے ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دیا اور عنایت کر دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی وہ 17ویں تاریخ تھی جب قرآن نازل ہوا، بعض ان کے علاوہ دوسری تاریخ بتاتے ہیں، لیکن سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کیسے نازل ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اتنی باتیں گزرے ہوئے جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی،
اور پھر میں نے بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنت، کہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے۔ میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ جس طریقے سے ڈھال سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمنوں کے وار کو روکتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں جب جاتا ہے ڈھال انسان کی جان کی حفاظت دیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ جو ہے انسان کی شیطان کے ولگلانے سے حفاظت دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ڈھال یعنی روزہ جو ہے کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا کام آئے گا، جہنم کے آر بن جائے گا، جہنم میں ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا روزہ دار کے سامنے، اور اسے جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن جب روزہ دار کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جانے کے لیے، تو روزہ اللہ کے سامنے خود چل کر آئے گا ایک روپ میں، اور اللہ سے سفارش کرے گا کہ بار الہ اس شخص کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یا اللہ یہ روئے زمین پر رہتا تھا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور انہوں نے مجھے رکھا کرتا تھا، مجھے روزہ رکھا کرتا تھا دنیا میں، یہ دن بھر کھانے پینے سے رک جایا کرتا تھا، یہ دن کو کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، اے بار الہ محض تیری رضا کے لیے یہ بھوکا رہتا تھا، یا اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیے اور اس شخص کو جہنم میں جانے سے روک لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور وہ شخص جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس روایت کے، فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، یہ دروازہ خاص ہے، اس دروازے سے صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس دروازے سے صرف وہی لوگ جنت میں جا سکتا ہے جس نے دنیا کے اندر روزہ کی پابندی کیا ہو، جس نے دنیا میں روزہ رکھا ہو۔ اب سمجھئے کہ روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا تو اس کے لیے رب مخصوص دروازہ بنایا ہے، ایک مخصوص گیٹ ہے جس گیٹ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ روایت کے آگے ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلا جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دروازے کو بند کر دیں گے، اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور حدیث کی کتابوں کے اندر جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہے، 8 دروازوں کا ذکر ہے، اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا کہ آخر رب نے ایسا کیوں کیا، تو بعض لوگوں نے کہا اس لیے کر دیا کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ امتی آخری امتی ہے، اور اس امتی کا اعزاز و اکرام کے واسطے اللہ نے جہنم کے دروازے کم کر دیے تاکہ جہنم میں کم لوگ جائیں گے، اور جنت کے دروازے بڑھا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جا سکیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اس امت کے لیے کیا ہے، اس امت کے لیے کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ خدا کے حکم کو مانیں، خدا کے حکم کو مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں بیٹھائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان روزے کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں تیسرا نمبر جو ہے روزے کا آتا ہے، روزے کا آتا ہے۔ روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، راویہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی مسجد میں رہتے تھے، ہمیشہ ہر گھڑی خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، کبھی تہجد پڑھتے، کبھی نوافل پڑھتے، کبھی تراویح پڑھتے، کبھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ آج ہم لوگ روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن باقی اعمال ہم سے جو ہے کافی کچھ دور ہو جاتا ہے، باقی سنتیں کافی دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ایک قرآن کی تراویح سن لیے اس کے بعد چھٹی۔ میرے بھائیوں، مسائل کے اندر لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی 2 سنتیں ہیں اور دونوں سنتیں الگ الگ ہیں۔ اگر جس انسان نے اس نیت سے تراویح سن لی، 10 دن میں سن لی، اس کے بعد چھٹی کر دیا، آپ نہیں پڑھا، اس نے ایک سنت پر عمل کیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا۔ اور ایک دوسرا سنت کیا ہے؟ دوسرا سنت یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے۔ صرف قرآن کا مکمل سن لینا یہ الگ سنت ہے، پورے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح سننا یہ الگ سنت ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی 2 سنتیں ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جب مکمل قرآن کی تراویح سن لے تو اب جو ہے سورہ تراویح کا جو انتظام ہوتا ہے اس میں برابر مسلسل شریک ہوں، اس میں مسلسل شریک ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ روزہ کا معنی کیا ہے۔ عربی میں اور فارسی میں لفظ روزہ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اردو لغت کے اندر اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، یعنی جلانے والا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہو، لکڑیاں ہو یا کوڑا کرکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب اس میں آگ لگا دی جاتی ہے تو وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں بچتا، اس کا نام و نشان نہیں بچتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان سے اس کے گناہ اسی طریقے سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی روزے کو عربی میں ہم صوم بولتے ہیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رک جانا۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، تب جا کر کے انسان کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کہلاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خدا کی تمام مخلوقات روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس روزہ دار کی مغفرت فرما جس نے خالص تیری رضا کے واسطے روزہ رکھا ہو۔ میرے بھائیو، ذرا غور کریں، ہم زکوٰۃ اگر ادا کرتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے تو وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو شفیع بگار رہا ہے، دکھلاوے کے لیے مدرسے والے کو زکوٰۃ دے رہا ہے، دکھلاوے کے لیے غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینے میں ریاکاری تو ہو سکتی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اگر 2 رکعت نماز زیادہ پڑھے تو دوسرے تیسرے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ گاؤں کا بہت بڑا متقی بن رہا ہے، بہت بڑا پرہیزگار بن رہا ہے، اس کے اندر بھی ریا کا شعبہ ہو رہا ہے۔ ذکر کرتا ہے، ذکر کے اندر بھی ریا کا شعبہ ہو سکتا ہے، اور حج کرتا ہے، حج کے اندر بھی ریا کا شعبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریا کا کوئی شعبہ نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کا ریاکاری نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے
تو روزہ کسی کو دیکھنے میں نہیں آتی، نظر سے دیکھنے میں نہیں آتی، انسان کا چہرہ جائے، منہ سوکھ جائے۔ عام حالتوں میں بھی، گرمی میں بھی اگر انسان 1-2 گھنٹے نہ کھائے پیے تو زبان سوکھ جاتا ہے، منہ سوکھ جاتے ہیں، تو رمضان میں بھی ایسا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمام عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کا روزہ جو ہے، روزہ جو ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتا۔ لیکن آج اس امت کا یہ چال ہو چکا ہے کہ آج روزہ رکھنے والے دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھنا تو دور کی بات، آج کی یہ امت روزہ دار کی عزت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خانہ دل آباد رہے کتاب ہے، حضرت مولانا پیر فقیر صاحب ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، دل کے کان سے اس واقعے کو سننا، اس واقعے سے عبرت لینا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں کا، ایک بڑا گاؤں کا، آپ سمجھے کہ موضع کے روپ میں ایک بڑا سا گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے اندر ہر مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے، ہر مذاہب کے، ہر ادیان کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے اندر تمام ادیان کے لوگ رہا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اور ایک موجوس گاؤں کے اندر ایک موجوسی تھا، جو کہ آگ کا پوجا کرتا تھا، پرستش کرتا تھا۔ ان کا گھر بالکل راستے کے بازو میں تھا، راستے کے قریب تھا، اور وہ راستہ عام تھا، اس راستے میں تمام لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ روزہ داروں کا بھی آنا جانا ادھر سے ہوتا تھا، غیر روزداروں کا بھی آنا جانا ادھر سے ہوتا تھا۔ اور جس موجوسی کا جو گھر راستے پر تھا، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، ایک نوجوان بیٹا تھا، جوان تھا، طاقتور تھا، اور وہ نوجوان بیٹا روڈ پہ، یعنی اپنے دروازے پہ جو روڈ کے قریب تھا، بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ ان کی باپ کی نظر پڑتی ہے کہ میرا بیٹا ایک ایسے راستے کے بازو میں میرا گھر ہے جہاں سے ہر طریقے کے لوگ گزر رہے ہیں، اور وہ گھر سے باہر دروازے پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اور باپ کو گرا گزرتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تمام ادیان کے لوگ ہیں، اس راستے میں جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی گزرتے ہیں، ان کا متبرک مہینہ چل رہا ہے، ان کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ سحر کرتے ہیں، پورے دن کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ہمارا بیٹا جو ہے روڈ پر، روڈ کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے دروازے میں کھلے عام جو ہے کھانا کھا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ادھر سے گزرے گا، میرے بیٹے کی کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے من کے اندر لالچ ہوگی، اس کے منہ کے اندر پانی بھر آئے گا، ان کے روزے کے اندر تکلیف ہوگی، وہ ماجوسی کہنے لگتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا، کھانا کھانا ہو تو گھر کے اندر جا کے کھا، عام راستے میں مت کھا، گھر ہمارے روڈ کے کنارے ہے تو کیا ہوا، رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بیٹا تم جانتے ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، تم ایسے کھلے عام مت کھاؤ، تمہارے کھانے سے ان بھائیوں کو تکلیف ہوگی، ضرر پہنچے گا، اس وجہ سے بیٹا تم گھر کے اندر چلا جا، گھر کے اندر جا کر کے کھا۔ بیٹا نہیں جاتا ہے، باپ کو غصہ آتا ہے، باپ نے بیٹا کو ایک تھپڑ لگاتا ہے، بیٹا گھر کے اندر چلا جاتا ہے، وقت گزر جاتی ہے، سال گزرتا ہے، اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے دل کے کان سے سننا، اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چل بستا ہے، اور پھر ان کا کریا کرم کر دیا جاتا ہے، تجہیز و تدفین کر دیا جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، اور ان کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک مسلمان کی زیارت ہوتی ہے، اتفاق سے وہ موجود سے ایک مسلمان کی زیارت میں خواب میں آتا ہے، اور اس مسلمان
خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے گاؤں کے رہنے والے فلاں مجوسی جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے، عیش و آرام جنت میں کر رہا ہے، وہ مسلمان پوچھنے لگتا ہے کہ بھائی تم نے تو دنیا کے اندر آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، آگ کو اپنا ایشور مانتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن تم جنت میں پھر رہے ہو، جنت میں گھوم رہے ہو، آخر تیری عبادتیں کیا تھی؟ وجہ کیا ہے کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو؟ تم نے زندگی میں کبھی بھی خدا کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، پھر تم جنت میں کیوں کر گھوم سکتے ہو؟ کیسے گھوم سکتے ہو؟ اس مجوسی نے کہا کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اگر تمہیں بتاؤں صرف ایک چھوٹی سی بات ہے۔ خواب کے اندر اس مسلمان کو اس مجوسی نے کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میرا بیٹا جو ہے تم جانتے ہو کہ میرا گھر جو ہے روڈ کے کنارے پر ہے، میرا بیٹا اتفاق سے رمضان کے مہینے میں کھانا لے کر کے گھر سے باہر دروازے پر بیٹھا، جہاں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا گزر ہوتا تھا، ہر طریقے کے لوگ آیا جایا کرتے تھے، مجھے میرے بیٹے کی یہ کرتوت کافی گراں گزری، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے بیٹے کو روکا، میں نے بیٹے کو منع کر دیا کہ بیٹا گھر کے اندر جا کر کے کھا، گھر کے اندر جا کر کے کھا، میرے مسلمان بھائی کا روزہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے بیٹے نے نہیں مانا تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ بھی لگائی، میرا بیٹا گھر کو چلے گیا۔ میری یہ عادت جو ہے خدا کو اتنا پسند آ گیا، اتنا محبوب لگا، خدا کو اتنا پسند آیا کہ مجھے اس عمل کی وجہ سے مرتے وقت اللہ نے میرے زبان سے کلمہ کو جاری کر دیا، مرتے وقت اللہ نے میرے زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر دیا، اور میری موت جو ہوئی، میری روح جو قبض ہوئی وہ ایمان کی حالت میں ہوئی، اور وہی عمل ہے بھائی، اسی عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں داخلہ کر دیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی، میری برسوں کی گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ نے مجھے اکرام کیا، میرا اکرام کیا، مجھے عزت سے نوازا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیو ذرا اس واقعے سے عبرت لو، اس واقعے سے عبرت لو۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو کھلے عام کھانے پینے کا رواج بن چکا ہے، کھلے عام کھانے پینے کا رواج بن چکا ہے۔ میرے بھائیو اس واقعے سے عبرت لے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو، فی عدت ایام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے، تو عدد میں کاؤنٹنگ کر لے، گن لے، اور اس روزے کو بعد میں رکھ لے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو کھلے عام کھاؤ مت، پیو مت، بلکہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایسے کھاؤ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے۔ روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو اگر وہ کھانا بھی گھر کے اندر کھائے گا تو اس کا کھانا جو ہے کسی کے سامنے نہ کھائے گا۔ آقا نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس چھوٹے بچے سے بھی چھپ کر کھانا کھائے گا، تاکہ اس معصوم بچے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے والد صاحب، میرے فادر جو ہے روزے سے نہیں ہے۔ یہ نبی کی تعلیم تھی۔ آج مسلمانوں کا تجربہ ہے، مسلمانوں کی عادت شریفہ بن چکی ہے، گھر تو گھر، باہر میں بھی کھلے عام کھا لیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، نبی نے اتنی عزت دی امتی کو، نبی نے کہا کہ میرے بھائی، اور رب نے کہا کہ میرے نبی کے چاہنے والوں، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو تم اس احترام سے رہو کہ
روزہ دار تم کو یہ نہ پتا کر سکے کہ یہ روزہ دار ہے یا غیر روزہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی تعلیم میرے نبی کی ہے، یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، نبی نے ہر چیز بتا کر چلے گئے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن میں کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے امتیوں، رب کہتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف تمہارے اوپر روزہ فرض میں نے نہیں کیا ہے، رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے اور تم سے پہلے جو امتیوں پر فرض کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم خدا کے سامنے جھکنے والے بن سکو، خدا کو راضی کرنے والے بن سکو۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، ذرا اپنی زندگی کو سنواریے، اپنی زندگی کو سنواریے۔ یہ روزہ اگر ایک مرتبہ گزر گیا تو دوسری مرتبہ نہیں آتا۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے، جس مومن نے اگر بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزے کو افطار کر دیا، رمضان المبارک کو ایک روزہ نہ رکھا، روایت کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کے بدلے میں اگر وہ انسان تمام عمر روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں روزہ افطار کر دینی ہے یا اس متبرک مہینے میں خدا کے سامنے روزہ رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، سحر کھا کر کے، افطار کر کے اپنے روزہ کو، اپنے خدا کو راضی کر لینا ہے، اپنے خدا کو راضی کر لینا ہے۔ روایت کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی انا واجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بات صاف ہو گئی، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا ثواب فرشتہ لکھتا ہے، ہم کوئی بھی عبادت کرے لیکن اس کا ایثار جو ہے، ثواب جو ہے، اجر جو ہے، ملائکہ لکھتا ہے۔ لیکن روزہ کے بارے میں رب فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی انا واجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دنیا میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے ہم محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت سارے موتیاں بکھیر دیے، پھینک دیے، بہت سارے موتیاں پھینک دیے۔ جب پھینک دیے تو تمام درباری جو ہے موتی چننے کے لیے دوڑے، تمام درباری جو ہے موتی چننے کے لیے دوڑ پڑے، بھاگ گئے۔ اور ان کا جو وزیر تھا ایاس، وہ نہیں گیا، وہ کھڑا رہ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاس، تمام لوگ موتی چننے کے لیے چلے گئے، ہیرے چننے کے لیے چلے گئے، تم جاتے نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ میرے بھائی اس بات کو اپنے دل میں رکھنا۔ ایاس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، انہوں نے تو موتی چننے چلے گئے، وہ چلے گئے، ان کو موتی مل گیا، لیکن مجھے تو موتی والا ہی مل گیا۔ جب موتی والا مل گیا تو مجھے موتی کی ضرورت نہیں ہے، ہیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے روزے سے جو ہے انسان کو خدا مل جاتا ہے۔ جب خدا مل گیا تو باقی دنیا کی کوئی چیز اس کی بال واقع نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، اب بچے ہوئے جو روزے ہیں، اس روزے کو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بھائی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی زبان سے گندی باتیں نکالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔
فقہا کے اندر بہت سارے فقہا کا مسئلہ ہے کہ جب انسان گالی بولتا ہے تو اس کی روزہ ٹوٹ جاتی ہے، غیبت کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ کر کے جو گالی بولتے تو ہم لوگ روزہ کا کیا حال ہوگا، ہم لوگوں کے روزہ کا کیا حال ہوگا۔ ہر ایک انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، روزہ رکھتے ہیں تو ان باتوں سے بچیے، پرہیزگاری کیجئے، کسی کو گالی مت دیجئے، کسی کو تکلیف مت دیجئے۔ اور روایت کے اندر آیا ہے کہ جب روزہ دار کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی انسان اس سے لڑنے کے لیے آئے، جھگڑنے کے لیے آئے، تو روزہ دار کو چاہیے کہ یہ بات کر کے ہٹ جائے، وہ اتنا کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، بعد میں بات کروں گا، اتنا کہہ کے وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کے رائے بھی نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچے ہوئے رمضان مبارک کے روزے بھی ہم سب کو رکھنے کی توفیق